جس شعبے سے حکومت نے اپنا رول محدود کیا ہے اس کے اندر ہمیشہ عوام کے لیے بہتری آئی ہے. تو یہ جو ڈیلی پرائسز کا اناؤنسمنٹ ہے 7 دن کے ورکنگ ڈے جو پلیٹس کی ایوریج ہوگی اس کی بنا کے اوپر یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ جس طرح سے قیمت اوپر جاتی ہے اوپر جائے اور جس طرح سے گرتی ہے اس کے مطابق خود بخود ہی نہ عطا صاحب سے پوچھا جائے نہ مجھ سے پوچھا جائے نہ وزیر اعظم سے پوچھا جائے, فوری طور پہ وہ عوام کو منتقل کر دی جائے روزمرہ کی بنا پہ. ہم نے اس شعبے کو ڈی ریگولیشن کی طرف لے کے جانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی میری سربراہی میں بنائی ہوئی ہے. اس کے 4 میٹنگیں 4 اجلاس ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 دن کے اندر اس جنگ سے بعد کے ماحول میں ہم نے کس طرح سے یہ انرجی پرائسنگ کا اور انرجی سیکیورٹی کا آرکیٹیکچر جس کے اوپر آپ کی اگلی نسلیں اس حکومت کی کارکردگی کو بھانپیں گی کہ کیا ہم نے ان کے لیے کوئی بہتری کی کہ نہیں کی, اس کے اوپر بھی اپنی سفارشات کو پورا کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور عوام کے آگے لے کے آئیں گے اور شفافیت کو بڑھاتے ہوئے ڈی ریگولیشن کی طرف آگے جائیں گے. آپ نے سنا پیٹرولیم کے وزیر جنہوں نے بتایا اعلان کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. اب پیٹرول پمپ اونرز نے ملک بھر میں اسٹرائک کی دھمکی دے دی ہے اور وجہ ہے حکومت کا پیٹرولیم پرائسز کو اسی طرح ہفتے میں ایک دفعہ کے بجائے روزانہ ریوائز کرنے کا فیصلہ. پیٹرول پمپ اونرز کا کہنا ہے کہ ڈیلی پرائسنگ سے ان کا بزنس ماڈل ڈسٹرب ہوگا. آج پیٹرول کی ایک قیمت پر خریدا, کل قیمت بدل گئی اور اس بیچ میں ان کا مارجن کہاں گیا. اسی لیے ریٹیلرز نے نیشن وائڈ اسٹرائک کی وارننگ دی ہے. لیکن حکومت کا لاجک بھی سیدھا ہے. دنیا بھر میں آئل پرائسز روز بدلتی ہیں تو پاکستان میں پرائسز کو بھی گلوبل مارکیٹ کے ساتھ زیادہ تیزی سے ایڈجسٹ ہونا چاہیے. اور جب گلوبل پرائسز بڑھیں تو کنزیومرز کو شاک ایک ہی بار میں نہیں بلکہ روزانہ چھوٹی ایڈجسٹمنٹس کی صورت میں محسوس ہوگا یا شاید ہر دن. تو سوال یہ ہے کہ اس نئے فارمولا میں اصل رسک کس کا ہے؟ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے مارجنز کا, پیٹرول پمپ ریٹیلرز کے بزنس کا, یا پھر عام کنزیومر کا جسے ہر صبح یہ دیکھنا ہوگا کہ آج پیٹرول کی قیمت کل سے کتنی زیادہ ہے. آج دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کا یہ نیا فارمولا کس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور کس کی جیب پر اس کا سب سے بڑا اثر پڑنے والا ہے. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ چیئرمین آل پاکستان پیٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن ہمایوں خان, اور دوسری طرف اسد حسن جو سی ای او ہیں نیشنل ریفائنری لمیٹڈ کے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا وقت دینے کا. ہمایوں صاحب میں آپ سے یہاں پہلے شروع کرتی ہوں. آپ کو اس وقت اعتراض طریقہ کار پہ ہے, روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتوں کا تعین, یا کہ مشاورت نہیں کی گئی؟ دیکھو, ہمارا ایک تو مشاورت پہ بھی ہے اور یہ جو روزانہ کا طریقہ کار ہے اس پہ تو بہت بڑا ہمارا اعتراض ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے بغیر ورکنگ کے ایک فیصلہ کر دیا. انہوں نے نہ تو ہمارے پیٹرول پمپ کے سٹرکچر کو دیکھا, اور یہ سارا جو میری سمجھ میں ہے پری پلان شاید او این سیز کا ہے یا ریفائنری کا ہوگا. ریفائنری کا میں اس لیے بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے اس کے سٹرکچر کا نہیں پتا, لیکن چونکہ او این سی کے ساتھ ہم ڈائریکٹ ہیں تو اس وقت یہ بہت خطرناک ہے ہمارے بزنس کے لیے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ اس فارمولے سے یہ اپلائی کرنا چاہ رہا ہے جیسے باہر کے ملکوں میں ہے, امریکہ میں ہے, وہاں پہ ڈی ریگولیشن ہے. اور ادھر جو ہے نا آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہے کہ ایک تو ڈے بائی ڈے ریٹ اس نے کر دیا, اوپر انہوں نے اوگرا کو بھی رکھا ہوا ہے. تو اس صورت میں یہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے؟ اور ہم کمپنیوں کے پابند ہیں, ان کے ساتھ ہمارا لیز ایگریمنٹ ہے, فرنچائز ایگریمنٹ ہے. امریکہ میں صرف فرنچائز ایگریمنٹ ہوتا ہے 5 سال کے لیے, اور ریفائنری سے ڈائریکٹ تیل بھی وہ لے سکتا ہے. فارم کے جو ہوتا ہے جو لائسنس ہے وہ بھی ڈیلر کے نام ہوتا ہے, پیٹرول پمپ مالک کے نام ہوتا ہے. تو اب ہمارے پاس بچا کیا ہے؟ ہمارے پاس تو کل جیسے کل کا دن گزر گیا, او این سیز نے پیٹرول پمپ کو پروڈکٹ ہی نہیں دیا. اور جب اس میں رات کو یہ ہمارے ساتھ خود ایسا ہوا کہ جب مغرب تک جو ہے نا پتہ چل گیا کہ پیٹرول کا ریٹ 5 روپے بڑھ رہا ہے اور ڈیزل کا زیادہ بڑھ رہا ہے, تو انہوں نے خود جو ہے نا پیٹرول ریلیز کر دیا لوگوں کو, انہوں نے سپلائی دے دی. اس سے پہلے جو ہمارے پاس لوکل ایڈمنسٹریشن آئی ان کو ہم نے کمپلینٹ کی, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں درخواست دے دیں, آپ کو درخواست کے ذریعے اوگرا کے چیئرمین کو دے دیں. آج جو انہوں نے ہورڈنگ کی ہوئی ہے اس کے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اپلیکیشن دیتا ہوں,
तो इस वक्त जो सूरत हाल है ना, ये तो काबिल कबूल ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये आपका कहना है इंटरनेशनल कि इसकी एग्जीक्यूशन पे आपको मसला है कि, और इसको आपको लगता है कि फायदा ओएमसीज को हो रहा है। यहाँ मैं असद साहब आपसे राय लेना चाहूंगी कि एक जो मुसलसल इशू चलता आ रहा है, जाहिर है कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ती हैं, जंग जारी है, बढ़ रही हैं, लेकिन साथ होर्डिंग का और इन्वेंट्री और स्टॉक्स का भी इशू आ रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि जैसे पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन है, ये बीच की ये मिडल मैन है, ये रिटेलर्स हैं, ये पिस रहे हैं, या आप समझते हैं कि ये जो तरीकाकार हुकूमत ने वज़ा किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें बदलेंगी, इससे फ़ायदा होगा और रोका जाएगा होर्डिंग को और इन्वेंट्री स्टॉकिंग को? यस अंबर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आपने बहुत अच्छा फर्स्ट सवाल ही बहुत अच्छा इम्पर्टिनेंट किया, और हुमायूं साहब ने भी जो एक्सप्लेन किया बहुत अच्छा कि एक ये होर्डिंग का एलिमेंट शुरू हो गया था कि जब लोगों को पता चलता है, लेट्स से मंडे ट्यूसडे की प्राइस पब्लिकेशन होती है इंटरनेशनली, तो लोगों को एक ट्रेंड पता चल जाता है। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है तो कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ये करते हैं, मैं कुछ अनासर कुछ एलिमेंट्स को देखा गया कि वो अपनी सेल्स को स्लो डाउन कर देते हैं। जैसे हुमायूं साहब ने भी कहा, तो स्लो डाउन से होता ही है कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे अब उनको पता होता है सैटरडे को प्राइस इंक्रीज आने वाला है, तो सेल्स रुक जाती है। और हमारे पास बहुत सारी कंप्लेन्स आई गवर्नमेंट के पास उस कुछ इलाकों में कि उन इलाकों में सिर्फ पेट्रोल की अवेलेबिलिटी नहीं थी। जैसे अगर पीएसओ का पंप है, पीएसओ ने कुछ ऐसा काम नहीं किया, उनकी सेल्स यू वुडंट बिलीव लास्ट 1 और 2 वीक्स में 40 to 50% इंक्रीज है। तो मुल्क में तो कोई भी ऐसी चीज नहीं हो गई जिससे किसी भी एक कंपनी की सेल जो 40 से 50% बढ़ जाए। हुआ ये कि आसपास के इलाकों ने पेट्रोल देना बंद कर दिया, आसपास के पंप्स ने, मगर वो गवर्नमेंट का इदारा है, वो इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व नहीं होते, वो सप्लाई करते रहे अपना पंप और उनकी सेल। तो अब जब डेली प्राइस पे आ जाएंगे तो डेली प्राइस में चेंज होना है, तो किसी का भी जो होर्डिंग का इंसेंटिव है, जो प्राइस गेन का है, इन्वेंट्री गेन का इंसेंटिव है, वो खत्म हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि भाई प्राइस अब मैं रोकूं ना रोकूं कुछ भी करूं, नेक्स्ट विद इन 6 आवर्स विद इन 12 आवर्स प्राइस चेंज हो जानी है। तो 12 से रात को 12 बजे होगी, नेक्स्ट रात को 12 बजे हो जाएगी। तो बाय द टाइम प्राइस पब्लिश होगी इंटरनेशनली, आपको पता होगा चेंज होने वाली है, तो लोगों का जो होर्डिंग का एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये ना सिर्फ जो हुमायूं साहब की कंप्लेन थी, बल्कि पब्लिक को भी एक चीज को फेस करना पड़ रहा था कि उनको शॉर्टेजेस फेस करनी पड़ती थी कुछ इलाकों में। तो विद दिस थिंग इंशाल्लाह दिस थिंग विल एलिमिनेट। ये बगैर देखें, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। ये तो साल के 365 डेज में होगा, कुछ दिन ऊपर जाएगी प्राइस, कुछ दिन नीचे होगी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, किसी ने एक दिन लेट्स से 300 रुपए का लिया होगा, नेक्स्ट डे हो सकता है 299 का हो जाए।